قارون نے وہی جواب دیا جو آج ہمارے سماج کا ایک امیر انسان جواب دیتا ہے۔ آج اگر کسی پیسے والے کو سمجھاؤ، کسی مالدار انسان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرو تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو، ہمیں سب معلوم ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہمیں سب معلوم ہے، دین کیا ہے شریعت کیا ہمیں سب معلوم ہے، عبادت کرنی کہ نہیں کرنی ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سمجھاؤ مت، ہمیں سب معلوم ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا انما اوتیتہ علی علم، اے میری قوم کی محترم مصلیان کرام، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل انسانی تاریخ میں نہایت ہی ظالم قوم گزری ہے، اور اس ظالم قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر اسی قوم کے اندر بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام اسی قوم بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ بے شمار انبیاء کرام کے بھیجے جانے کے باوجود یہ قوم بہت بڑی ظالم تھی۔ اس قوم نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی مخالفت کی، رب کے قوانین کی مخالفت کی، اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا ظالم انسان گزرا ہے جس کو قرآن حکیم نے قارون کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ قارون کون تھا؟ قارون کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے، جب کبھی گھمنڈ اور تکبر کی بات کی جاتی ہے تو قارون کا نام ضرور آپ کے سامنے آتا ہوگا۔ قارون کون تھا؟ قرآن حکیم نے قارون کے بارے میں کہا کہ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا جو تھے ان کا نام تھا قاہث، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام قاہث تھا، اور قاہث کے دو بیٹے تھے، عمران اور یسہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران سے تھے، اور قارون جو ہے وہ یسہر سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان جو رشتہ تھا وہ چچیرے بھائی کا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھے آپس میں۔ ایک پیغمبر کے گھرانے سے ہونے کے باوجود بھی قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، بہت مال اللہ نے اس کو دیا تھا، اتنی دولت اللہ نے دی تھی کہ اللہ خود قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ عَلَىٰ عُصْبَةٍ مِنَ الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قارون کو اتنی دولت اور ایسے خزانے میں نے عطا کیے تھے کہ قارون کے خزانے کو تقریباً 10 آدمی مل کر کے اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ مفسرین لَتَنُوءُ عُصْبَةٍ مِنَ الْقُوَّةِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 60 آدمی بلکہ 70 آدمی مل کر کے اس کے خزانے کے صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اتنا خزانہ عطا کیا تھا، ایسی دولت اور ایسی سمپتی اللہ نے عطا کی تھی کہ شاید دنیا کے اندر آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو۔ اتنی دولت ملنے کے بعد قارون کے اندر تکبر آ گیا، گھمنڈ اس کے اندر آ گیا، اللہ کی مخالفت کرنے لگا، رسول کی مخالفت کرنے لگا۔ فبغى علیہم، قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم ڈھانے لگا، اپنے مال اور دولت کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے لگا۔ آج ہمارے سماج کا بھی یہی حال ہے، ایک شخص جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ والے بھی موجود ہیں، لیکن جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دولت ملنے کے بعد انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو جاتا ہے، نہ دین کی پرواہ ہے نہ شریعت کی پرواہ ہے۔ قارون کا بھی یہی حال ہوا، دین سے غافل ہو گیا۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ قارون دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی شرارتیں، اس کے ظلم اور زیادتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، قوم کے لوگوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی، 5 نصیحتیں کی۔ قارون سے لوگوں نے کہا اے قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت دیا ہے تو دولت پر گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر تو گھمنڈ کرے گا وہ اللہ جس نے تجھے دولت عطا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فقیر بنانے پر بھی قادر ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قوم کے لوگوں نے دوسری نصیحت کی، کہا اے قارون وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا صحیح استعمال کر، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے، اپنی آخرت کو بنا لے۔ قوم کے لوگوں نے تیسری نصیحت کی، کہا اے قارون ولا تنسا نصیبک من الدنیا، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہیں
کہ تو صرف اللہ اللہ ہی کر، دین کے راستے میں ساری دولت کو خرچ کر دے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا میں بھی تیرا ایک حصہ ہے، دنیا بھی کما، دنیا بھی بنا، لیکن آخرت کو یاد رکھ۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب قارون کو نصیحت کی تو دو باتیں کہیں۔ دوسری اور تیسری نصیحت قابل غور ہے، پہلے آخرت کو بنا لے، اس کے بعد دنیا کو بنا۔ ہماری اصل زندگی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، پہلے آخرت کو بنائیے اس کے بعد دنیا کو بنائیے۔ آج ہمارے سماج میں اس کی الٹا ہو رہا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی ہو گئی، 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، مسجد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، نماز سے مطلب نہیں ہے، شریعت سے مطلب نہیں ہے، عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب کمر کے اندر درد شروع ہوا، ہڈیاں کمزور ہونے لگی، بال سفید ہونے لگا، پھر احساس ہوا کہ اللہ نے دولت دیا ہے، چلو حج کر لیتے ہیں، چلو عمرہ کر لیتے ہیں، اب نمازوں کی پابندی کرنی ہے، راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے ہیں، تسبیح لے کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کرنے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب کب ٹکٹ کٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا پہلے بناتے ہیں، آخرت کو بعد میں بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے قارون کو نصیحت کیا کہ قارون تو پہلے آخرت کو یاد رکھ، اس کے بعد دنیا کو بنا۔ اور قابل غور بات یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر آیا ہے، اچھا کھا، اچھا پی، محل کے اندر رہ، اچھے کپڑے پہن، شان و شوکت سے زندگی بسر کر۔ بھئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، دینداری کا، بزرگی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ فقیرانہ لباس بنا کر اختیار کر کے فقیروں کی طرح زندگی گزاریں۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے دنیا کے اندر آئے ہو کھاؤ پیو انجوائے کرو، لیکن ایک حد میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ تو قوم نے تیسری نصیحت کی، اے قارون دنیا بھی بنا، پہلے آخرت کو سنوار لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کو چوتھی نصیحت کی، کہا اے قارون واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، تجھے مال سے نوازا ہے، اے قارون تو بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ قوم موسیٰ نے پانچویں نصیحت قارون سے کی، قارون سے کہا کہ قارون ولا تبغ الفساد فی الارض، اے قارون زمین کے اندر فساد برپا مت کر، دولت کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، ناجائز استعمال مت کر۔ یہ 5 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کے سامنے پیش کی، لیکن جانتے ہو قارون کا جواب کیا تھا؟ قارون نے کیا جواب دیا؟ قارون نے وہی جواب دیا جو آج ہمارے سماج کا ایک امیر انسان جواب دیتا ہے۔ آج اگر کسی پیسے والے کو سمجھاؤ، کسی مالدار انسان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرو تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو، ہمیں سب معلوم ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہمیں سب معلوم ہے، دین کیا ہے شریعت کیا ہمیں سب معلوم ہے، عبادت کرنی کہ نہیں کرنی ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سمجھاؤ مت، ہمیں سب معلوم ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا انما اوتیتہ علی علم، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے سمجھانے آئے ہو، تم مجھے بتا رہے ہو، ارے مجھے سب معلوم ہے۔ اور سن لو، قارون نے کہا یہ مال اور یہ دولت، یہ خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پہ مجھ کو ملا ہے، میرے اپنے علم و کمال اور میرے اپنے فضل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مجھے عطا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس قدر ظالم، اس قدر متکبر، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب قارون کی ظلم اور زیادتی، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ آخری حد کو پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سے کہا ہے زمین تو قارون کو، اس کے محل کو، اس کے خزانوں کو، اس کی دولت کو، اس کی ساری سمپتی کو قارون سمیت زمین کے اندر سمو لے۔ قارون زمین کے اندر دھس گیا، اس کا محل زمین کے اندر دھس گیا، اس کا بیلنس، اس کا روپیہ پیسہ، اس کا خزانہ جس کے اوپر سے ناز تھا، وہ سارے کے سارے خزانے، ساری کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دی۔ اور آج بھی قارون زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے اور تا قیامت دھستا چلا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، قارون کا یہ واقعہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، بہت مرتبہ آپ سنے ہوں گے، یہ واقعہ آپ کے سامنے بار بار بیان کیا گیا ہوگا۔ اللہ نے واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ اس کو ہم پڑھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو پڑھ کر کے ہم عبرت حاصل کریں۔ اور جب قارون زمین کے اندر دھستا ہے، قوم کے لوگوں نے جب دیکھا فوراً اللہ سے توبہ کیا۔ قوم کے لوگ کہتے تھے کاش کہ ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہوتی، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسی سمپتی ہوتی، ہم بھی عیش کرتے۔ جب قارون زمین کے اندر دھستا ہے، قوم کے لوگوں نے فوراً توبہ کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اس جیسی دولت ہم کو نہیں عطا کی ہے۔
اور قارون کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہیں پر ایک نصیحت ملتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو ان کو سننے کے بعد ان سے نصیحت حاصل کیجیے، ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم کسی بھی انداز میں کسی بھی طریقے سے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائیں، لیکن معاملہ وہی ہوتا ہے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، مسجد کے اندر جب تک بیٹھے رہے دین اور ایمان والے رہے، اسلام والے رہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ قارون کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو دوسرا پیغام ملتا ہے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ گھمنڈی ہیں، غرور کسی بھی قسم کا ہو، دولت کا گھمنڈ ہے، حسن کا گھمنڈ ہے، صحت و تندرستی کا گھمنڈ ہے، کس بات کا آپ کو غرور ہے، اگر گھمنڈ آپ کے ہاں پایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گا، آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے انسان تجھے گھمنڈ کس بات پہ ہے؟ تو غرور کر رہا ہے، تجھے ناز ہے، کس بات پہ ناز ہے؟ ارے تیری پیدائش، تیری ابتدا اس دنیا کے اندر ناپاک قطرہ ہے، شرمگاہ سے نکلنے والا ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے تیری پیدائش ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہے، تیرا خاتمہ یہ ہے، جب تو مرتا ہے تو تیرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ کس بات پہ گھمنڈ ہے تجھ کو؟ کس بات پہ گھمنڈ ہے؟ دولت کا غرور ہے۔ قارون جیسا امیر انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک سنگر ہے اسد عباس، نام سے تو مسلمان ہے لیکن کام سارے شیطانی۔ سنگر، ڈانس کرتا تھا، ناچ گانے کرنے والا، اور ناچ گانے میں اس نے بڑی ترقی کی، گھر بنا لیا، بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، گاڑیاں خرید لی، کروڑوں کی سمپتی اس کے پاس تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا، جب اللہ کی مار پڑی، آج بھی وہ زندہ ہے، گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی، ساری سمپتی تہس نہس ہو گئی، آج وہ روڈ پہ آ چکا ہے۔ کس بات کا گھمنڈ ہے بھائی آپ کو؟ اور قارون کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کی مار پڑے گی نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ قارون وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت دولت والا تھا، ایسا نہیں کہ اس کے چاہنے والے نہیں تھے، اس کے چیلے، اس کے ہواری مواری بہت تھے، لیکن جب قارون اس کو زمین کے اندر دھسایا گیا، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک بھی شخص اس کی مدد کو سامنے نہ آ سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، قارون کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مار پڑے گی، ایسا عذاب اللہ کا آئے گا کہ پھر دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سسٹم، سارے نظام فیل ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔